پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے راشٹل میں یہ تقریب منعقد کی، خصوصاً راجہ شہراز صاحب کا، راجہ عابد صاحب اینڈ ٹیم اور ازیا صاحب کا۔ بڑی خوشی ہوئی نئی ہماری ابھرتی ہوئی نوجوان لیڈر رمشا آفتاب کی سپیچ سن کر۔ میں بہت دنوں سے سیاح صاحب کو بول رہا تھا کہ رمشا نے سپیچ کرنی ہے آئندہ ہر پروگرام۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمت دے، حوصلہ دے، اور مزید بہتر سے بہتر بولنا آپ سیکھیں بھی، اور اپنی دوسری جو کشمیری خواتین ہیں ان تک پیغام بھی پہنچانے پہ اپنا کردار ادا کریں۔ آج 17 مارچ ہے، آج 17 مارچ ہے، تو یہ جو آج کا جو پروگرام ہے یہ اچانک ہوا۔ اس پر ہماری کوئی باضابطہ کوئی ایک منصوبہ نہیں تھا۔ رمضان ہے، تمام لوگ مصروف ہیں، لیکن 17 مارچ ہے اور 16 مارچ 1846 کو اگر ہم بھول جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ہمارے آباء و اجداد کو اس برٹش سامراج نے بغیر ہم سے پوچھے، ہماری مرضی و منشا کے بغیر، ہماری ہواؤں کو، ہمارے چرند پرند کو، ہماری پہاڑیوں کو، ہمارے علاقوں کو اور ہماری عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ 75 لاکھ نمک چائے میں فروخت کر دیا، اور بڑا شرم کا مقام ہے، نہ شرم کا مقام ہے، انتہائی بغیرتی ہے۔ بغیرتی سے اس کو جوڑنا بہت ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسا وائرس پیدا ہو گیا ہے جو ہماری خرید و فروخت پر جشن منا رہا ہے اور کیک کاٹ رہا ہے۔ پورا 100 سال ہمارے لوگ لڑتے رہے، مرتے رہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور یہیں کا، یہ میرے خیال میں بریڈ فورڈ یا مانچسٹر کا رہنے والا تھا، رابرٹ تھارپ، جس نے 1860 میں کشمیریوں کی آواز اٹھائی۔ سب سے پہلے کشمیریوں کی جو آواز جموں کشمیر سے باہر نکلی، برطانیہ میں آئی کہ بھائی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، تم نے ایک علاقے کو فروخت کیا ہے، اور یہاں پر جو مہاراج سرکار تم نے بٹھائی ہے وہ تو انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ تو رابرٹ تھارپ کو جو ہے 1855 میں زہر دے کر مار دیا گیا۔ اور رابرٹ تھارپ کیوں اس نے آواز اٹھائی؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک سری نگر کی بیٹی کا بیٹا تھا، سری نگر سے ایک منسلکہ علاقہ تھا، مسامات جینی کا بیٹا تھا، اور مسامات جینی اس کو بچپن میں کشمیر کی لوریاں دیتی تھی، جیسے آج کل ہم اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہیں۔ تو وہ لوریاں سنتے سنتے رابرٹ تھارپ کو خیال آیا اور وہ جموں کشمیر چلا گیا۔ جب اس نے وہاں کے حالات و واقعات دیکھے اور اس نے آواز اٹھائی، پہلے اس کو جموں کشمیر بدر کر دیا گیا، لیکن وہ دوبارہ گیا، پھر اس کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ اور آج آزاد کشمیر کے اندر جن لوگوں کو آزاد کشمیر کے جو 1700 سے قبل بہت ہی قلیل تعداد میں مسلمان تھے، ان کے ساتھ یہ جو مہاراجے، یہ جو ڈوگرے تھے، یہ انڈیا میں دلتوں کو تو پھر کچھ حقوق حاصل ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو وہ حقوق بھی حاصل نہیں تھے۔ اور 1890 تک جو ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کو، تو تاریخی کتابیں کہتی ہیں کہ مہاراجہ رنبیر سنگھ، مہاراجہ پرتاپ سنگھ اور ہری سنگھ کے دور تک جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے عام انسانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ اور آج چند سربراہ ہمیں اٹھ کے کہتے ہیں، ہماری خرید و فروخت کو کہتے ہیں یہ بنیاد تھی۔ اور بھائی تم نے ایک جاگیر خریدی تھی، تمہارے پاس لوٹا ہوا پیسہ تھا، مہر چند جو رنجیت سنگھ کی بیوہ تھی اس کا پیسہ تھا، تم نے وہ دیا اور تم نے خریدی جگہ، اور کہتے ہو ریاست کا کنسپٹ، کشمیری قوم کا کنسپٹ 1930 کے بعد پیدا ہوا۔ 30 سے پہلے تو ریاست کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا، جموں کشمیر کی قوم کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا۔ تو ہمیں خرید و فروخت کیا گیا، اور جدید مقبول بٹ شہید، خالق انصاری، ان لوگوں نے جو ہے نا یہ ایک نئی راہ متعین کی جموں کشمیر کی عوام کے لیے۔
ہمارے اس علاقے کو ایک قومی ریاست کا جو ہے وہ ایک پہچان دی اور ہمارے اس ریجن کو ایک نئے کشمیر کا جو ہے نا وہ عنوان دیا. اور آج ہمیں کہتے ہیں ریاست. او بھائی ہمارے لوگ لڑتے رہے مرتے رہے, جتنے بھی حقوق حاصل کیے ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں ملے. تو لہذا آج کا یہ بھرپور اجتماع جو ہے راشٹر یونٹ سے بھرپور مذمت کرتا ہے برطانیہ سامراج کی بھی, جنہوں نے 1846 میں ہمیں فروخت کیا اور آج تک ہم سے معافی طلب نہیں کی, معذرت خواہ نہیں ہوئے. 1947 میں برٹش سامراج نے ہمیں تقسیم کیا, انہوں نے ہندوستان بنایا, پاکستان بنایا اور ہمارے ریجن کو تقسیم کر دیا. اور اس پر ظلم یہ ہے کہ 47 سے لے کر آج تک 72 سال ہو گئے, 73 سال, آج تک ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے تمہیں جو ہے نا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے, وہ آج تک پورا نہیں ہوا. تو اس پروگرام کی وساطت سے ہم برطانیہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کیے کے اوپر معذرت کریں اور ہم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے کشمیریوں سے وہ پورا کریں. جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی اراضی کا تنازع نہیں ہے, یہ جو ہے 12.5 ملین کشمیری انسانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام سے ہم آزاد کشمیر کی عوامی حقوق کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران اور جتنے بھی ممبران ان سے بھرپور اپیل کریں گے کہ وہ اپنی